جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، ہم نے ہمارے پاس ایک اماؤنٹ بچا رکھا ہوا تھا، یعنی ایک مثال کے طور پر سونا خریدنے کے لیے یا کسی بھی نارمل چیز پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ان کے پاس موجود تھے، لہذا 6 مہینے اگر اس کے اوپر گزر جاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کا سونا زیور بنا لیا، تو زکوٰۃ کب سے شروع ہوگی شیخ اس کی؟ وہاں سے جب سے پیسہ تھا وہیں سے شروع ہوگی یا زیورات بنانے کے بعد سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور زیور بھی اصل میں کیا ہے، وہ نقد ہی کے، یا نقد جو ہے اصل میں کیا ہے، سونے ہی کے حکم میں ہے، لہذا وہ جب سے پیسہ رکھا ہے تب سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تب سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں نہیں، ایک چیز ہے دونوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کے پاس دینار ہے اور اس کو دوسرے دینار سے بدل لیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سال کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، سال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ درہم سے بدل پھر بھی سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ دونوں کے اندر ثمانیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ محل خلاف ہے، لیکن ایک ہی دینار میں۔ تو یہ جو اماؤنٹ یہ ہے، یہ کیا ہے، اس دنیا میں خاص کر کس کے مقابل میں ہے، وہ سونا ہی کے مقابل میں ہے، لہذا اس کے اوپر 6 مہینہ پہلے ہی سے زکوٰۃ اس کے اوپر رہے گی۔ تو گھر اور زمین وغیرہ کا حکم فرق الگ الگ ہے، بھلے سے وہ تجارت کے لیے اگر لیا تھا، ہاں تجارت نہیں، تجارت کا مسئلہ الگ ہے، تجارت کا مسئلہ الگ ہے، تجارت میں وہ چیز شمار ہوگی۔ یعنی کسی نے اگر کوئی زمین تجارت کی نیت سے خریدی تھی، ایک 50 لاکھ کی زمین تھی اور 50 لاکھ اس کے پاس اس کا موجود تھا پیسہ نقد شکل میں، تو اب سال ہوتے ہیں تو یعنی اس زمین کا اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہونی پڑی، اس لیے کہ اس زمین کو جو ہے اسی پیسے کو بڑھانے کے لیے اس نے لیا ہے۔ اگر اسی زمین کو کس کے لیے لیتا، مکان خریدنے کے لیے لیتا، زمین کو دکان بنانے کے لیے لیتا، زمین کو کھیتی کرنے کے لیے لیتا، تو جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی پیسے کو وہ بڑھانے کے لیے اس نے زمین کو لیا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض لوگ یہاں پر ایک نقطہ پیدا کرتے ہیں شیخ کہ ہم زمین پیسے کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ پیسے کو بچانے کے لیے کوئی زمین اور دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کو ہم بیچیں گے، ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر دکان بنا لیں، ہمارے بچوں کے کام آئے کہ ہمارے بچے کئی ایک ہیں، ہے نا، تب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بیچیں گے ہی، ہمارا پڑا ہوا ہے بینک میں، کیا فائدہ، کچھ فائدہ دے رہا ہے، زمین خرید لو 4 پیسے کل دے کر کے آئے گی، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر اگلے سال کسی کو گھر بنانا ہے، اس نے ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، تو جو گھر رہنے کے لیے بنا رہا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر جو اماؤنٹ وہ جمع کر رہا ہے اس بنانے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی؟ بالکل شروع ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ اگر سال بھر سے پہلے وہ لگا دے اس میں تو نہیں زکوٰۃ رہے گی، لیکن اگر اس کے پاس سال بھر بغیر استعمال کے رہ جاتا ہے، چاہے مکان خریدنے کے لیے لے رہا ہے، شادی کرنے کے لیے لے رہا ہے، دکان کے لیے لے رہا ہے، کسی چیز کے لیے، تو اس کے سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔